کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء، یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم مختلف موضوعات کو کوشش کرتے ہیں شامل کرنے کی، اور ظاہر ہے جن موضوعات کے حوالے سے بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے کہ ان موضوعات پر ضرور کلام کیا جائے تو ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ علماء حضرات کا پینل موجود ہے، وہ علماء الحمدللہ جن کا پوری دنیا میں احترام پایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں آپ کی عزت کی جاتی ہے۔ میری مراد استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ بہت ہی ممتاز و معروف شخصیت، اور ایک ایسی شخصیت کہ جن سے گاہے بگاہے ہم رہنمائی بھی لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک زمانہ آپ سے واقف ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے، صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثقلین رشید، دانیال شیخ، ماسٹر سمیر اور علی حیدر چوہان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ان کو میں نے ظاہر ہے ان کے کیفیات پر مشتمل شخصیت ہیں یہ۔ اچھا حضرت، میں ابتداً یہ جاننا چاہوں گا، چونکہ بہت برننگ ایشو ہے، بہت سے سوالات آ گئے نا میرے پاس، اتنے سوالات آ گئے، اس پہ ایک موضوع بنا دیا کہ دوسری شادی پر ہم آج بات کریں گے کہ دوسری شادی اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ بنیادی طور پر اتنے سوالات ہم اپنی ٹرانسمیشن میں لے نہیں سکتے براہ راست، شارٹ وقت ہوتا ہے، تو اب اس لحاظ سے اس موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ مفتی صاحب کیا فرمائے گا دوسری شادی کی شرعی حیثیت پر ابتداً کلام فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دوسری شادی کی دو شرعی حیثیت ہوتی ہیں۔ ایک صورت میں یہ بالکل جائز، مستحب اور باعث بلندی درجات ہے، اور دوسری صورت میں یہ ناجائز ہے اور آخرت میں گرفت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس پہ دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، یعنی شرعی لحاظ سے لمٹ یہ ہے کہ 4 تک ازواج ایک ساتھ نکاح میں انسان رکھ سکتا ہے، ایک ساتھ۔ اگر ایک فوت ہو جائے تو دوسری شادی کر لے، پھر ایک اور سے کر لے، اس طرح چاہے 100 سے کر لے، لیکن ایک وقت میں 4 ازواج وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کر دیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے مابین عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے اور تمام اس کو شرعی مسائل معلوم ہیں، وہ دونوں بیویوں کے مابین شرعی لحاظ سے ایک عدل و انصاف کی فضا قائم کرتا ہے تو یہ محبوب ہے، مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے، حکم سے ایک سے زیادہ شادی فرمائیں۔ اکثر صحابہ کرام کی زیادہ شادیاں تھیں، اور اس زمانے میں اگر شادی نہیں تھی تو کنیزوں کا تصور تھا، ان سے جسمانی تعلق قائم کر کے جو بچہ پیدا ہوتا اس کا نسب آقا سے ثابت ہوا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں چونکہ ایک عورت کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، بعض اوقات مطلقہ ہوتی ہیں، بعض اوقات بیوہ ہوتی ہیں، بعض اوقات اوور ایج بچیاں ہوتی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے، تو چلے بہت اچھی بات ہے کہ کسی کو آپ نے سہارا دیا، عدل و انصاف سے بھی کام لیا، ایک بچی کو ایک گھر بار مل جاتا ہے، وہ شوہر کی خدمت کر کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس سے کثرت اولاد کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن منفی پہلو اس کا کیا ہے کہ اگر ہم عدل و انصاف نہ کر سکیں، بعض اوقات جوش میں آ کے دوسری شادی کر لیتے ہیں، پھر وہ پہلی والی زوجہ تلواریں نکال کے اپنے بھائیوں کو لے کر آ جاتی ہے، خاندان والے پریشر ڈالتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو امید نہیں تھی تم ایسے گھننے نکلو گے، کیونکہ وہ مطلب یہ کہ ویسے تو سب کے سامنے سیٹ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کہیں اور بھی مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ گھر والوں کی یہ غیر متوقع صورتحال ہوتی ہے کہ سنا تو تھا دوسرے شادی کر لی اس نے بھی کر لی، اب اس میں ہوتا ہے کہ پریشر ڈالتے ہیں۔ پھر یہ جو ایک ٹارزن بھائی ہوتا ہے ہمارا کہ جو پہلے بڑا چوڑا ہو کے اس کو وعدے کرتا ہے، کیونکہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سارے پل صراط پار کرنے پڑتے ہیں، وعدے، ارادے اور استحکام اور ہمت اور حوصلہ اور جرأت۔ اس کے بعد جب وہ شادی ہو جاتی ہے پھر وہ پیغام دیتا ہے بھئی میں اپنی پہلی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا، میرے بچے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں،
میرے تمام کے تمام برادر اللہ سیاسی پارٹیوں کے اندر ہیں، مجھ پہ پرچہ کٹوا دیں گے، FIR 50-60 بلوچستان کی وہ مچھر جیل ہے پتہ نہیں کون سی، اس میں ڈلوا دیں گے مجھے، میرے لیے مسائل ہو جائیں گے، اس لیے میں تو نہیں آ رہا ہوں۔ اب وہ معطل چھوڑ دیتا۔ کتنی بچیاں پھر ہم سے رابطہ کرتی ہیں، وہ صاحب ایسا ہوا۔ پہلے تو ہم بچیوں سے کہتے ہیں جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور اس میں ڈس بیلنس انسان ہو سکتا ہے، ماحول ہو سکتا ہے، تو آپ نہ کرتی ہیں، آپ کوئی اور کرتی، لیکن چلیں آپ کو بھی شرعی حق حاصل ہے تو آپ صبر کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ آخری حدیث عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک زوجہ کو، ایک سے زیادہ اس کی بیویاں اور ایک بیوی کو معطل چھوڑ دیا کہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو وروز قیامت ایسا آئے گا کہ اس کی ایک جانب شل ہوگی، یعنی فالج زدہ ہوگی۔ اس لیے دوسری شادی کرنا کوئی برا کام نہیں ہے۔ اور اس میں ضمناً بس آخری بات یہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مطلقاً حکم دیا مردوں کو مخاطب کر کے کہ تم 2، 3، 4 شادی کر سکتے ہو، تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ پہلی زوجہ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں۔ ہاں، اگرچہ یہ مستحب، بہت وہ بنایا جاتا ہے مستحب، تو شادی نہیں تو نکاح ہی نہیں ہوا، یہ نہیں یہ غلط ہے۔ اگرچہ یہ افضل ہے کہ وہ لائف پارٹنر ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہو تو اس کو اعتماد میں لے لیں۔ اس میں ضمناً ایک سوال اور کہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ کنڈیشن لگائی گئی ہیں کہ سنا ہے کہ اب وہ ایک اس طرح کا قانون بنا دیا گیا کہ پہلے والی اجازت دے گی تو دوسرے شادی کر سکتا، ورنہ وہ گرفتار ہو جائے گا بندہ، اس پر پرچہ ہو جائے گا۔ کیا فرمائیے ایسی بھی کوئی کنڈیشن؟ دیکھیں اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگ عدم توازن کا شکار ہوں اور کتنی بچیوں کو شادی کر کے اپنی خواہش نفسانی پوری کر کے لٹکا کے چھوڑ کے چلے جائیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر گورنمنٹ اس قسم کے سرکشوں کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی قانون بنائے تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ یہ تعزیراً سزا کہلاتی ہے، حداً نہیں ہے، شریعت نے مقرر نہیں کی، لیکن تعزیراً ایسا ہو سکتا ہے جیسے اب 3 طلاقیں دے دینا ایک دم، اس پر پابندی لگا دیں، ایک ہی طلاق آپ دیں گے، 3 طلاق نہیں دیں گے، 3 طلاق دو گے سزا ملے گی۔ یہ اچھا قانون ہوگا تاکہ طلاق بدعی سے بچے انسان، طلاق کی شرح کم ہو جائے گی، طلاق کی شرح بھی کم ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کریں گے۔ عقد ثانی، دوسری شادی، آج ہمارا بنیادی موضوع ہے۔ سوالات کی نوعیت بہت مختلف ہے، ظاہر ہے بہت سے لوگوں کی اس میں رہنمائی موجود ہے اس موضوع سے متعلق، تو اس طور پر اس موضوع کو آج شامل کیا گیا ہے۔ شامل کرتے ہیں حمد رب جلیل، ہمارے چاروں شناخواہ مل کے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں۔ آج 17ویں سحری ہے جناب، آج کی ایک طاقرات ہمیں اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ حمد رب جلیل چاروں شناخواہ، بسم اللہ۔ بندہ یاسی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندہ یاسی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر مولا، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر۔ برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں، مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں مولا، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، خود اپنی ہی راستے کی میں دیوار ہوں، مولا مولا
ایک تیرا اشارہ وہ راسان ہو منزل مولا ایک تیرا اشارہ وہ راسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر مولا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے